کسی زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو بڑا خدا ترس اور نیک انسان تھا۔ اس کی نیکی اور خدا ترسی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک دن اس کے دارالحکومت میں ایک فقیر آیا۔ اس نے بادشاہ کی خدا ترسی اور نیکی کو دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خدا ترسی اور حکومت کے انتظام ایک جگہ میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ حکومت کے انتظام تو دنیا داری کا مشغلہ ہے اور خدا ترسی اولیاء، صوفیاء، فقیروں کا طریق ہے۔ یہی دیکھنے کے لیے وہ دور دراز کا سفر کر کے بادشاہ کے دربار میں آیا تھا۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اس کو کوئی دربار نظر نہیں آیا، لہذا وہ بادشاہ کے دربار کے اندر چلا گیا۔ بادشاہ سے ملاقات ہوئی، بادشاہ نے اس کا استقبال کیا، خوش اخلاقی کے ساتھ اس کو ملا۔ اس کو پوچھا، شاہ جی بتائیں کیسے آپ کا آنا ہوا؟ فقیر کہنے لگا، میں نے سنا تھا کہ آپ کی عملداری میں آگ اور پانی دونوں اکٹھے ہو چکے ہیں، بس یہی دیکھنے کے لیے چلا آیا تھا۔ بادشاہ مسکرایا اور فقیر کی بات کو سمجھ گیا اور پوچھنے لگا کہ بتاؤ کیا تم نے دیکھ لیا؟ تو فقیر کہنے لگا، جی ہاں حضور، میں نے دیکھ لیا، اور اٹھ کے چلنے لگا۔ تو بادشاہ نے اس کو روک لیا، کہا ذرا رکو، میں تمہیں دکھاتا ہوں، ابھی تک تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے شہر میں اعلان کروا دیا کہ بازار کو خوبصورت انداز سے سجایا جائے، کیونکہ آج بادشاہ کا ایک خاص مہمان بازار کی سیر کو نکلے گا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی بازار کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے فقیر کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ پکڑایا اور جلاد کو حکم دے دیا کہ اگر اس پیالے میں سے ایک قطرہ بھی پانی کا نیچے گرے تو اس کا سر قلم کر دینا، اور فقیر کو حکم دیا کہ جاؤ بازار کی سیر کر کے آؤ۔ فقیر بازار کی سیر کر کے جب واپس آیا تو وہ پسینے کے اندر شرابور تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، اے فقیر بتاؤ تمہیں ہمارا بازار کیسے لگا؟ تم نے کیا کیا دیکھا اور تمہیں کیا پسند آیا؟ فقیر فوراً بولا، ارے ظالم، تم نے مجھے اس قابل رکھا ہی کب تھا کہ میں شہر کی سیر کر سکوں؟ مجھے تو صرف اتنا پتا تھا کہ سر پہ ننگی تلوار تھی اور میری آنکھیں پیالے کے پانی پر جمی ہوئی تھی، کہیں اس میں سے کوئی قطرہ نیچے نہ گر جائے۔ بادشاہ نے زوردار کہکا لگایا اور فقیر سے کہنے لگا کہ بتاؤ تمہیں پانی اور آگ کا کھیل سمجھ میں آیا یا نہیں؟ فقیر بڑی حیرت زدہ آنکھوں کے ساتھ بادشاہ کو دیکھنے لگا، کیونکہ فقیر کو بادشاہ کی بات ابھی تک مکمل سمجھ نہیں آئی تھی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ یہی راز ہے حکومت کے انتظام اور خدا پرستی کے یکجا ہونے کا۔ جب خدا کا خوف تمہارے دل میں ہو اور تمہاری نظر تمہاری ذمہ داریوں پر جمی ہو تو پھر دنیا کی کوئی بھی دلچسپی تمہیں دین سے دور نہیں کر سکتی۔ دین ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے، ان سے بھاگنے اور غاروں اور بیابانوں میں پناہ لینے کا نہیں۔ میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین اسلام پر چلتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے پورا کریں۔